وہ میرے سامنے میز کی دوسری طرف بیٹھ کر بڑے اعتماد سے بولی کہ جو عورت پچھلے 5 سال سے آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے 2 بچوں کی ماں بھی ہے، اس میں اچانک ایسی کیا برائی، کیا خرابی یا کون سی کمی واقع ہو گئی کہ آپ اس کی ساری محبتیں، خدمتیں اور قربانیاں بھلا کر میری طرف مائل ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے اور آپ نے اس محبت کو ملکیت سمجھ لیا۔ اس نے کہا اور آپ نے اس محبت کو ملکیت سمجھ لیا مجھے بتائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر؟ میں نے کہا کہ پوچھ تو رہا ہوں، تم مان جاؤ، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا یعنی آپ کی خوشی کی خاطر اپنے جیسی عورت کا گھر برباد کر دوں جو بالکل بے قصور ہے، وہ جانتی تک نہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں سر۔ وہ حتمی فیصلہ سنانے لگی۔ میں بے حد پریشان ہو گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگی، سر آپ کیا سوچنے لگے؟ میں نے کہا سوچ رہا ہوں رب کو منانا کتنا آسان ہے لیکن اس کے بندوں کو منانا کتنا مشکل ہے۔ اس نے کہا کہ سر پھر تو آپ جانتے ہیں کہ رب ناراض بھی ہوتا ہے۔ میں خاموش رہا تو میرے چہرے پر نظریں جما کر بڑے سکون سے بولی کہ سر میرے رب کو وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالے یا ان کے بیچ نفرت پیدا کرے، ان کی علیحدگی کا سبب بنے۔ کیا آپ چاہتے ہیں سر کہ میں خدا کے ان ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤں؟ میں غور سے اسے دیکھنے لگا کہ یہ کیسی محبت ہے آپ کی جو مجھے میرے رب کے حضور شرمندہ کرنا چاہتی ہے۔ میرے پاس اس کی کسی بات کا معقول جواب نہیں تھا، میں بس اسے حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کسی صورت بھی راضی نہ تھی۔ کچھ عرصہ اسی کشمکش میں گزرا، پھر لاسٹ سیمسٹر ہوئے اور وہ چلی گئی۔ جانے سے پہلے میرے پاس آئی اور بولی، سوری سر میں نے آپ کا دل دکھایا۔ محبت میں ہم کبھی کبھی اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ قریب کے رشتوں کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہتی، لیکن جوں جوں وقت گزرتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلطی پر تھے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، میں چلی جاؤں گی تو آپ بھی نارمل ہو جائیں گے۔ اس کے جانے کے بعد کافی عرصہ بے چینی میں گزرا، پھر میں نے اپنی پوسٹنگ دوسرے شہر کروا لی۔ ماحول بدلا، زندگی کی مصروفیات بڑھیں تو آہستہ آہستہ اس کی یاد میں کمی بھی آنے لگی۔ آخرکار وہ وقت بھی آیا کہ وہ ذہن کے پردے سے بالکل غائب ہی ہو گئی۔ کافی عرصے کے بعد ایک تقریب میں نظر آئی، اسے دیکھ کر ماضی یاد آ گیا۔ میں اپنی احمقانہ محبت کی داستان اسے سنا کر زور زور سے ہنستا رہا، اپنی بے وقوفیوں کے قصے دلچسپ انداز میں سنا کر خوش ہو رہا تھا اور وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ پھر پوچھا کہ سناؤ گھر بار کیسا ہے؟ تو زور سے ہنس کر بولی، گھر بار کیسا سر؟ اکیلی بڑے مزے میں ہوں۔ میں نے کہا مطلب؟ میں حیران ہوا، حیرانی سے پوچھا شادی نہیں کی تم نے؟ میں نے سرسرے انداز میں پوچھا تو پھیکی سی مسکراہٹ لیے بولی، کیا کرتی سر، آپ کے بعد کوئی اور اچھا ہی نہیں لگا۔ چائے کا کپ میرے ہاتھ میں لرزنے لگا، احساس ندامت نے قوت گویائی چھین لی۔ ماضی آہستہ آہستہ زخم کریدنے لگا، جسے بھولے ہوئے مجھے زمانہ گزر گیا تھا، وہ آج بھی میری یاد کے ساتھ رہ رہی تھی۔ الفاظ حلق میں اٹکنے لگے، خود کو سنبھال کر بڑی مشکل سے کہہ پایا، مگر تم نے تو کبھی؟ میری بات کو بیچ میں ہی کاٹ کر بڑے کرب سے بولی، جنہیں اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑتے ہیں انہیں جذبوں کا احساس نہیں دلایا جاتا، بس لا تعلقی کا گمان ہی کافی ہوتا ہے۔ چائے چھلک کر میرے کپڑے داغدار کر گئی۔ دوستو اس محبت کی داستان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس لڑکی کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا اس آدمی کو اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔